ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم انشاءاللہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 تا 34 کو سمجھیں گے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے 5 آیات پر مشتمل حضرت آدم علیہ السلام کے 2 حقیقی بیٹے حابیل اور قابیل کا قصہ پڑھا تھا۔ اس قصے کے ذریعے بنی اسرائیل کے اس فلسفے کی بھی تردید کی گئی کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے سلسلہ نسب میں پیدا ہو جانا اللہ کا محبوب اور چہیتا بن جانے کی نشانی نہیں ہے اور نہ ہی اخروی نجات کے لیے کافی ہے۔ حابیل اور قابیل کے قصے کا خلاصہ یہ تھا کہ قابیل نے اس لڑکی سے نکاح کا مطالبہ کر دیا تھا جس سے نکاح کرنا جائز نہ تھا، تو آدم علیہ السلام نے معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہوئے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ تم اللہ کے دربار میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے اسی سے اس لڑکی کا نکاح کر دیا جائے گا۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تو قابیل نے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی بجائے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ تو یوں قابیل نے حسد، قطع رحمی اور قتل ناحق کا بھی آغاز کر دیا۔ چونکہ زمین پر یہ پہلی موت تھی تو لاش کے دفن کرنے کی تعلیم کوے کے ذریعے دی گئی۔ کوے جیسے عیار و مکار پرندے کو قابیل کا رہنما اور معلم بنا کر قابیل میں عقل و فہم کی کمی اور کمینگی کا بھی احساس دلوایا گیا۔ بہرحال حابیل کو قتل کرنے سے بدکاروں اور ظالموں کے ہاتھ ایک حربہ آ گیا، لوگوں میں قتل کا رواج ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس قتل ناحق جیسے جرم کی روک تھام کے لیے قانون مقرر فرمایا۔ اب دیکھیے آیت نمبر 32، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر تورات میں یہ لکھ دیا تھا۔ اسی وجہ سے یعنی قصہ حابیل و قابیل میں قتل ناحق سے جو مفاسد اور خرابیاں لوگوں کے سامنے آئیں اور قتل ناحق کا سلسلہ چل پڑا، اس وجہ سے اس کی روک تھام کے لیے اس کو بہت بڑا گناہ اور جرم قرار دیا گیا اور لکھ دیا کہ انہو من قتل نفسا، کہ جو کسی کو ناحق قتل کرے، بغیر نفس او فساد فی الارض، بغیر قتل کے قصاص کے یا بغیر زمین میں فساد پھیلانے کے، یعنی ان جرائم کی پاداش میں کسی شخص کو عدالت قتل کرنے کا حکم دیتی ہے تو یہ تو قانون کے عین مطابق ہے، لیکن اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا تو اس کے بارے میں تورات میں لکھ دیا تھا کہ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے زندہ رکھا کسی ایک شخص کو گویا اس نے سب کو زندہ رکھا۔ یعنی جس بدبخت نے اپنی خواہش نفسانی کی اکساہٹ اور حسد کی آگ میں جل کر کسی کو ناحق قتل کیا تو اس نے تمام بنی آدم کا قتل ناحق اس سے کچھ بعید نہیں ہے۔ اگر اس کو مزید موقع ملتا تو ایسے ہی کرتا، یا یوں کہیے کہ جس نے ایک آدمی کو قتل کیا تو اس نے قتل ناحق کا دروازہ کھول دیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی تو اس نے اپنے عمل سے امن و حیات کا دروازہ کھولا ہے۔ تو بہرحال قتل ناحق اللہ کی طرف سے اتنا بڑا جرم قرار دیا گیا۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے، یعنی تورات میں قتل ناحق کے بارے میں حکم مقرر کر دینے کے بعد بنی اسرائیل کے پاس کئی پیغمبر آتے رہے اور قوانین الہیہ کی یاد دہانی کرواتے رہے، لیکن ثم ان کثیرا منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون،
لیکن پھر اس کے باوجود بھی ان کی اکثریت زمین میں زیادتیاں کرتے پھرتے رہے. یعنی احکام قتل پوری شد و مدد اور اہتمام و تاکید سے سنائے جاتے رہے، لیکن ان کی ظلم و تعدی اسی طرح برقرار رہی، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو قتل کرنے سے بھی باز نہ آئے. اگلی آیت میں ایسے گروہ کے بارے میں 4 سزائیں مقرر کی جا رہی ہیں جو گروہ اسلامی ریاست کے قوانین توڑ رہا ہے اور اجتماعی قوت کے ساتھ مسلح ہو کر معاشرے کی امن و سلامتی خراب کر رہا ہے، ڈاکہ، راہزنی، قتل و خون ریزی اور گینگ ریپ کر رہا ہے. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، یہی سزا ہے ان لوگوں کی جو لڑتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہاں اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے سے کیا مراد ہے؟ اسلامی ریاست بھی چونکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کو نافذ کیے ہوئے ہوتی ہے نا، اس لیے اس ریاست کے قوانین کے خلاف ورزی کرنا بھی اللہ اور رسول سے لڑنے کے مترادف قرار دیا گیا. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی 4 سزائیں آگے بیان کی جا رہی ہیں. نمبر 1 أَن يُقَتَّلُوا، کہ انہیں قتل کیا جائے، او يُصَلَّبُوا، یا ان کو سولی چڑھا دیا جائے. نمبر 3 او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے. اب چوتھی سزا ذکر کرنے سے پہلے 2 باتیں ذہن میں رکھیے. ایک بات تو یہ کہ ان کو قتل کر دینا، سولی چڑھانا یا مخالف سمتوں سے ہاتھ پاؤں کاٹ دینا، یہ عام سزاؤں کی طرح نہیں ہوگا کہ جس فرد پر جرم ثابت ہو اسی فرد پر سزا جاری کی جائے. نہیں، بلکہ اگر یہ جرم اس باغی گروہ میں سے کسی ایک فرد سے بھی ثابت ہو گیا نا تو پورے گروہ کو سزا دی جائے گی، کیونکہ یہ سب باغی ہیں اور ایک دوسرے سے قوت حاصل کرتے ہوئے جرائم کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ذہن میں رہے کہ یہ وہ سزائیں ہیں جن کو معاف کر دینے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے. اب آگے چوتھی سزا دیکھیے. او ينفوا من الارض، یا زمین سے نکال دیے جائیں. یہ زمین سے نکالنے سے کیا مراد ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسے مجرموں کو قید خانے میں بند کر دیا جائے، یعنی ان کا زمین سے نکالنا یہی مراد ہے. کیونکہ اگر ایسے مجرموں کو دوسرے شہروں میں نکال دیا جائے تو یہ وہاں لوگوں کو تنگ کریں گے. اب سوال یہ ہے ان کو 4 سزائیں کیسے دی جائیں؟ اصل میں یہ سزائیں کسی بھی باغی گروہ کی سرگرمیوں کے مطابق متعین کی گئی ہیں. قاضی یا جج کے پاس جب معاملہ جاتا ہے تو وہ اس گروہ کے جرائم کی نوعیت اور سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی سزا مقرر کر سکتا ہے. اگر جج یہ دیکھے کہ یہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں تو ان کو بھی قتل کی سزا سنا دی جائے، اور اگر یہ قتل کے ساتھ مال بھی لوٹ رہے ہیں تو ان کو زندہ سولی چڑھا کر صفحہ ہستی سے مٹانے کا حکم صادر فرما دے. اور اگر یہ گروہ صرف مال لوٹ رہا ہے تو ان کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹنے کا حکم سنا دے. اور اس گروہ نے ان جرائم میں سے ابھی اگر کوئی جرم بھی نہیں کیا لیکن انہوں نے ایک گروہ تیار کر لیا ہے اور منصوبہ بندی کر چکے ہیں جس کی رپورٹ اسلامی حکومت کو حاصل ہو چکی ہے، اور کوئی بھی واقعہ رونما ہونے سے پہلے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، تو اب ایسے لوگوں کو زمین سے نکال دیا جائے، یعنی قید میں ڈالنے کا حکم سنایا جائے. تو بہرحال یہ 4 سزائیں ذکر کرنے کے بعد قرآن آگے فرماتا ہے کہ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. یعنی یہ نہ سمجھ لینا کہ دنیا میں سزا جاری ہو گئی تو آخرت کا عذاب معاف ہو گیا، نہیں، بلکہ اخروی سزائیں تب معاف ہوں گی جب سچے دل سے توبہ کر لیں گے.
اگلی آیت میں ایک استثناء ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، سوائے ان کے جنہوں نے تمہارے قابو پانے سے پہلے توبہ کر لی، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ خوب بخش دینے والا اور نہایت مہربان ہے۔ یعنی اگر یہ گروہ گرفتار ہونے سے پہلے اپنی حالت قوت میں ہی توبہ کر لے اور تمام جرائم ترک کر دے، پھر ان کو یہ سزائیں نہیں دی جائیں گی، یہ استثناء ہے۔ لیکن گرفتار ہونے کے بعد کی توبہ اور معذرت قابل قبول نہیں ہوگی۔ گرفتار ہونے سے پہلے اپنی حالت قوت میں ہی توبہ کر لینے سے یہ مذکورہ سزائیں تو نہیں دی جائیں گی، البتہ لوٹا ہوا مال واپس کرنا ہوگا، اگر قتل کیا ہے تو مقتول کے وارثوں کو قصاص دینا ہوگا، اگر وارث معاف کر دیں گے تو معاف کر دیا جائے گا۔ تو توبہ کے لیے ویسے بھی یہ شرط ہے کہ حقوق العباد ادا کر دیے جائیں یا پھر صاحب حق سے معاف کروا لیے جائیں۔ تو بہرحال اسلامی سزاؤں کے بارے میں بہت سی بنیادی باتوں کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ بنیادی باتیں بالکل مختصر انداز میں انشاءاللہ اگلی پوری نشست میں بیان کر دوں گا، جس سے بہت سے مغالطے جو اسلامی سزاؤں کے بارے میں گردش کرتے رہتے ہیں انشاءاللہ سب دور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسلامی عدالتوں کو قائم کرنے کی اور اسلامی عدالتوں کو انہی اصولوں پر فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔